نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم۔ یہ ناچیز محمد نعیم رضوی مصباحی سنی بڑی مسجد مدن پورہ ممبئی عوام اہل سنت کو اطلاع دیتا ہے کہ کسی موقع پر شہزادہ صدر الشریعہ ممتاز الفقہا سلطان الاساتذہ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری مد ظلہ النورانی نے مولوی سنابل رضا صاحب حشمتی کے خسر کو دیوبندی کہا تھا۔ حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری نے خود یہ وضاحت فرمائی کہ میں نے بر بنائے شہرت ان کے خسر کو دیوبندی کہا تھا۔ اس سے میری مراد ہرگز یہ نہ تھی کہ وہ دیوبندیوں کے عقائد کفریہ صریحہ کے قائل ہیں، چونکہ ان کا دیوبندی ہونا مشہور تھا۔ اس بنیاد پر حضور علامہ صاحب قبلہ نے بھی انہیں دیوبندی کہہ دیا اور اس کے بعد یہ وضاحت بھی فرما دی۔ لیکن اس وضاحت کے باوجود مولوی سنابل رضا صاحب حشمتی اینڈ کمپنی نے علامہ کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا۔ اپنی تقریروں میں برسر اسٹیج ان کے خلاف ان کی شان میں مغلظات بکنا شروع کر دیا اور تکفیر تک کر ڈالی، حتیٰ کہ یہ معاملہ وارث علوم اعلی حضرت جانشین مفتی اعظم ہند سرکار تاج الشریعہ دامہ ظلہ علینا کی بارگاہ عالی میں پہنچا۔ انہوں نے معاملے کے تصفیہ کے لیے ایک تاریخ مقرر فرمائی۔ فریقین کو مطلع کیا گیا کہ اس تاریخ پر فریقین حاضر ہوں۔ مقررہ تاریخ پر حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن مولوی سنابل رضا صاحب حشمتی یا ان کا کوئی بھی نمائندہ مقررہ تاریخ پر نہ پہنچا۔ کئی بار سرکار تاج الشریعہ نے انہیں طلب کیا، لیکن اس کے باوجود وہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے۔ بالآخر چند سوالات بھی مولوی سنابل رضا صاحب حشمتی کے پاس بھیجے گئے کہ وہ ان سوالات کے جواب لکھ کر کے دے دیں، لیکن انہوں نے جواب بھی نہ دیا۔ آخرکار سرکار تاج الشریعہ دامہ ظلہ علینا نے جو حکم شرع تھا اس کو صادر فرما دیا اور سرکار تاج الشریعہ کی جانب سے فیصلہ شرعیہ آ گیا۔ فیصلے کا خلاصہ یہ تھا کہ مدعا علیہ یعنی علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری صاحب قبلہ کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا، البتہ مدعی یعنی مولوی سنابل رضا صاحب پر متعدد وجوہ سے علی الاعلان توبہ لازم ہے، اور اگر وہ توبہ سے گریز کریں یعنی توبہ نہ کریں تو ان سے مقاطعہ رکھا جائے، یعنی توبہ نہ کرنے کی صورت میں ان سے قطع تعلق کر لیا جائے اور ان سے دور رہا جائے۔ حضرات گرامی، مولوی سنابل رضا صاحب حشمتی برسر اس اسٹیج علماء اہل سنت کی شان میں مغلظات بکتے رہتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اکابر علماء کرام کی پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں۔ وہ علماء جو اسلاف کے علم و عمل اور زہد و تقوی کا نمونہ ہیں،
ان علماء کی شان میں بھی ان کی زبانیں دراز ہوتی رہتی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے جو فیصلہ شرعی صادر فرمایا ہے، بلا شبہ وہ فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے اور فقہی جزئیات سے مزین ہے۔ یہ ناچیز مکمل طور پر اس فیصلے کی حمایت اور تائید کرتا ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں سرکار تاج الشریعہ کی ذات گرامی مینار نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ مفاد پرست لوگوں سے دور رہیں، سرکار تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ رہیں، مسلک اعلی حضرت پر سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ گامزن رہیں، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ رب قدیر ہم سب کو حق سمجھنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمد نعیم رضوی مصباحی، سنی بڑی مسجد، مدن پورہ، ممبئی۔